اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیج دیں محمد. اس عشرے کی یہ دو آخری مجلسیں کہ جس میں جو عنوان اپنے چوتھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کو شروع کیا ہے، اس موضوع کے دو جز ہیں. پہلا جز امام کی شخصیت سے متعلق ہے اور دوسرا جز امام کی اس کتاب سے متعلق ہے جو امام کی طرف منسوب ہے، جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے. امام علیہ السلام ایک مسئلے کی تشریح میں نے پہلے کر دی تھی، لیکن جو افراد نہیں آ پائے تھے تو ایک سوال ہو سکتا ہے اور ہر انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا ضرورت تھی ان دعاؤں کی اور کیا ضرورت تھی صحیفہ سجادیہ کو مرتب کرنے کی. امام حسین علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، تو کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ امام اس صحیفہ سجادیہ کو تالیف کرے اور اپنی دعاؤں کو اپنے ایک بیٹے امام ایک بیٹے جناب زید اور دوسرے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے اس کو لکھوائے؟ تو اتنا اہتمام کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، امام کی ذمہ داری ہے انسان کی ہدایت کرنا اور اسے راہ راست پر لانا. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی امام ہے وہ سب ایک ہی طریقے سے تبلیغ کرے گا. نہیں، جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتا ہے ویسے ویسے طریقے تبلیغ میں چینجنگ آتی چلی جاتی ہے. ایک کو افراد مل گئے تو اس کا طریقہ تبلیغ کچھ اور ہے، ایک وہ ہے جسے افراد ہی نہیں ملے تو اب اس کا طریقہ تبلیغ بالکل الگ ہو جائے گا. اب آپ نبی کی زندگی میں دو پہلو دیکھ لیجئے. ایک پہلو وہ ہے جس میں پتھر مار رہے ہیں تو خاموش ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں تو خاموش ہیں، کوئی گالیاں دے رہا ہے تو خاموش ہیں، کوئی کوڑا ڈال رہا ہے تو خاموش ہیں، کوئی غلاظت آ کے ڈال رہا ہے تو خاموش ہیں. اور وہ ایسے ماحول میں اپنی امانت کا، اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا کے پیغمبر اکرم نے، یہ پیغمبر کا جگر تھا کہ جو جان کا دشمن تھا، جو مال کا دشمن تھا،
جو سر کاٹنا چاہتا تھا، جو اذیتیں دینا چاہتا تھا، مگر اگر وہ دشمن نہیں تھا تو کردار کا دشمن نہیں تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنے مسائل کے باوجود جب وہ اپنی امانتیں لا کے رکھتے تھے تو پیغمبر کے پاس، آپ نے آج تک دیکھا ہے سب سے بڑا آج اپنے دشمن کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اگر ہم دوستی ہے آپس میں، بڑی دوستیاں ہیں اور یہ ہے بھی نہیں کہ لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ایک ذہن میں کہیں بگڑ نہ جائے، اگر بگڑ گیا تو اپنا مال اس کے سپرد نہ کرنا، ہو سکتا ہے دوستی باقی نہ رہے. تو اب ڈر کیا ہوتا، یہ ہوتا کہیں ایسا نہ ہو جب دوستی بگڑے تو میرا پورا مال کھپا نہ لے، مجھے برباد نہ کر دے. ہیں یہ ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ اور جو دو آدمی تجارت کرتے ہیں مل کے، ان میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی سارا مار کے چلا جاتا ہے. تو سب سے زیادہ ایک انسان کو ڈر ہوتا ہے اپنے مال کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مال کو کوئی دوسرا آدمی لوٹ لے، برباد کر لے، چاہے اس وقت دوستی ہو. اور اگر لڑائی ہو گئی تو سب سے بڑی، آج حکومتوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلی چوٹ جو دی جاتی ہے وہ اقتصاد کی دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے؟ اس کا اقتصاد کمزور کر دو، جیسے اقتصاد کمزور ہوگا ویسے خود ہی لائن پہ آ جائے گا. تو آپ نے دیکھا، مگر یہ اخلاق کردار پیغمبر ہے کہ ایسا کردار پیش کیا ہے، ایسا کردار پیش کیا ہے، وہ کانٹے بچھانے کے لیے تیار ہے، وہ سر کاٹنے کے لیے تیار ہے، وہ پریشان کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر جب مال جمع ہو جاتا ہے تو مکے میں چوریاں زیادہ ہوا کرتی تھی، ہر آدمی آتا ہے، دشمن ضرور ہیں، یہ مال ہمارا رکھ لو، یہ مال ہمارا رکھ لو، یہ امانت ہماری رکھ لو، اس لیے کہ جانتے ہیں یہ دشمن ضرور ہے ہمارے دین کا، مگر اتنا شریف ہے، اتنا امین ہے کہ اس کا گلا کٹ سکتا ہے مگر اس کے دامن کردار پر خیانت کا داغ نہیں لگ سکتا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر. سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے مگر یہ خیانت نہیں کر سکتا ہے. اسی وجہ ساری امانت، اور اس نے کیا بھی یہی. اب میرا موضوع یہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا، کیا بھی یہی. یہ بتائیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ رسول کے لیے کون قیمتی ہے؟ ہاں سوچ کے بولیے گا. سب سے زیادہ کون شخصیت ہے مکے کے اندر جو قیمتی ہے سب سے زیادہ؟ ہے ہمیشہ تو علی علی آپ کی زبان پہ رہتا، یہاں کیوں نہیں نکلتا؟ مولا علی ہیں یا نہیں؟ سب سے قیمتی، اس لیے کہ وسیع بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، امام بھی ہیں، دین کو سنبھالنے والے بھی ہیں، امت کو ٹھوکرے کھانے والے اگر ہوں تو ان کی مدد کرنے والے بھی ہیں. تو ساری فضیلتیں ان کے اندر ہیں یا نہیں؟ تو سب سے قیمتی کون؟ اور داماد بھی بنیں گے تو ہر جہت سے قیمتی ہیں. مگر ایک تو میں آپ کو سوچنے کا موقع دینا چاہتا ہوں، میں پھر اپنے لہجے کو دھیرے دھیرے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. خطابت کا جوش مجھے نہیں دکھانا ہے، بات کو سمجھانا ہے، چونکہ یہ ایک درس ہے امام حسین علیہ السلام کا جو آپ کو دیا جاتا ہے کہ ایک طرف آپ رکھیے کچھ امانتوں کو اور ایک طرف رکھیے آپ وجود علی کو. اتنا عظیم، اتنا قیمتی، جس پہ ہر نبی کی بھی جان قربان ہو. ایسا نہیں کہ ہماری جانیں، نبیوں کی جانیں قربان ہوں کیونکہ وہ سب کے مددگار ہیں. تو یہ بتائیے کہ تھوڑے سے مال کے لیے کیا اتنے قیمتی آدمی کی جان کو گنوایا جا سکتا ہے؟ نہیں نا. اب آپ سمجھے اسلام کا میسج کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے. مولا کائنات کو بستر پر لٹا دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان کی امانتیں دے کے آنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب علی لیٹ گئے تو قربان ہو گئے. نہیں، یہ نہ کہیے تلوار تھوڑا ہی چلی ہے، نہیں،
جب لیٹ گئے تو قربان ہو گئے. کہتے دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا اسماعیل لیٹے ہی تو تھے. تو اگر اسماعیل لیٹ جائے خالی، چھری چلے نہ چلے، چلے تو دمبا آ جائے مگر دنیا سے تو نہیں گئے. تو اگر اسماعیل کی قربانی لیٹنے کے بعد قابل قبول ہے، تو اگر فقرے اسماعیل لیٹ جائے تو دیکھیں وہ ان کی کمزوری ہے کہ نہیں کر پائے، یہ ان کی کمزوری ہے. مگر ادھر تو جتنا بس میں تھا اتنا کر دیا نہیں کر دیا. تلواریں بھی ہیں، جلاد بھی ہیں، ظالم بھی ہے، گھر بھی ہے، لیٹے ہوئے بھی ہیں، سو بھی رہے ہیں، چادر بھی اوڑے ہوئے ہیں. تو ان کے بس میں جو تھا وہ کر دیا یا نہیں کر دیا؟ کیا. مگر یہ اس کی مصلحت ہے کہ وہ بچا لے. لیکن جو ان کے بس میں تھا انہوں نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا. پر رسول اسلام نے علی کو بستر پہ لٹا کے پوری دنیا کو درس دیا ہم اپنے بھائی کی جان کا جانا برداشت کر سکتے ہیں مگر دامن اسلام پر خیانت کے داغ آ جائیں یہ ہمیں برداشت نہیں. اسی وجہ سے جس امام کا یہ اشرا ہے وہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس وہ تلوار بھی امانت کے طور پر امام حسین کا قاتل رکھوائے کہ جس سے اس نے امام کا گلا کاٹا ہے تو خدا کی قسم میں اس میں بھی خیانت نہیں کروں گا. کون؟ امام زین العابدین. سمجھیے امام سجاد ہے کیا، پہچانیے آپ کہ اگر وہ امانت ہو میرے پاس، ورنہ بیٹا کیا چاہتا ہے؟ وہی اسلحہ میرے ہاتھ میں آئے جس سے میرے بابا کو مارا گیا تاکہ اسی اسلحے سے میں ماروں اسے. اگر امانت کے طور پر یعنی حد ہے، انتہا ہے. تو اب یہ دیکھیے مگر جیسے ہی یہ رسول مدینے میں آیا اب احد ہے، اب خیبر ہے، اب خندق ہے، اب یہ ہے، اب وہ ہے، 80 جنگیں. تو دیکھا آدمی ایک ہے، اختلاف کتنا. جب مکے میں تھا تو ایسا، جب مدینے میں آیا تو اب جنگیں ہی جنگیں. بازی تو یاد رکھیں کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اور امام کہتے ہی اسے ہیں جو مصلحت کے اعتبار سے چلتا ہو. جب مصلحت تھی تو کانٹوں پہ بھی چلے، جب مصلحت تھی تو غلاظتیں بھی ڈلوا لی، جب مصلحت تھی تو کوڑا بھی ڈلوا لیا. اور جب اللہ نے کہا اب یہ مصلحت نہیں ہے، اب میدان میں اتر جاؤ، تو پھر علی جیسے شجاع کو لے کے میدان میں بھی اتر گئے. تو ایک ہی شخصیت میں ایک طرف اتنا نرم اور ایک طرف، جب ادھر سے فوجیں تیاری کر رہی ہیں حملے کی تو اب جواب دینا یا نہیں دینا. تو مسئلہ کبھی صلح، پھر دوسرا موقع اور آ گیا، تیسرا ادھر چپ ادھر جنگ، پھر موقع آیا تو صلح. تو ایک ہی نبی کی زندگی میں 3 پہلو، کبھی خاموشی، کبھی تلوار، کبھی صلح. 3 آدمی ہیں یا ایک ہے؟ نہیں، سوچئے ذرا، 3 آدمی ہیں نبی یا ایک ہے؟ کبھی صلح، کبھی خاموشی، کبھی تلوار. شاید پیغمبر نے اپنی زندگی میں تینوں پہلو لا کے بتایا کہ کوئی خاموش رہے میرا جانشین تو اعتراض نہ کرنا، کوئی تلوار اٹھا لے تو اعتراض نہ کرنا، کوئی صلح کر لے تو اعتراض نہ کرنا. یہ ایک ہی شخص، یہ ایک ہی شخصیت کے اندر 3 پہلو. تو اگر 3 شخصیتوں کے اندر 3 پہلو ہوں، دیکھیں میں واقعاً آپ کو اٹھا بھی سکتا تھا اس میں، اتنا مجھے ہے شکر خدا، اتنا مجھے اللہ نے دیا ہے خطابت کا جوش، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ دھوئیں میں اڑ جاتی ہے بات. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخصیت کے اندر 3 پہلو اور 3 شخصیتوں کے اندر 3 پہلو. علی کے اندر 2 ہیں، کبھی خاموش، بلکہ 3 نبی کے ساتھ خاموش.
ادھر آئے تلوار اٹھا لی، حالات بدلے 25 سال خاموش، حالات پھر ابھرے تو کبھی جمل میں آئے کبھی صفین میں آئے، ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے امام مصلحت کے اعتبار سے چلتا ہے، ان پہ موقع ہے تلوار کا، حسن پہ موقع نہیں ہے تلوار کا۔ ایک نے صلح کر کے بتایا، ایک نے جنگ کر کے بتایا۔ امام علی کے پاس موقع ہے خطبے دینے کا، چونکہ جنگیں ہیں، اب بصرے میں خطبہ، اب جمل میں خطبہ، اب صفین میں خطبہ، اب کوفے میں خطبہ، اب جنگوں میں جا رہے ہیں تو خطبے آدمی میسر آ رہے ہیں۔ امام زین العابدین کی پریشانی یہ ہے کہ لوگ آتے ہوئے پاس ڈرتے، تو بتائیے خطبہ جب آپ ہی نہیں آئیں گے تو مجلس کیا میں مسجد میں اکیلے پڑھوں گا بیٹھ کے؟ ہیں کم سے کم 2 تو ہوں، 3 تو ہوں، 4 تو ہوں، 5 تو ہوں، لیکن ڈر رہے ہیں لوگ۔ حتیٰ کہ کہہ دیا کہنے والے نے، ارے مولا دیکھا نہیں کتنے حاجی ہیں آپ کے ساتھ، یہ سارے جو حج کر رہے ہیں یہ آپ ہی کے ساتھ تو ہیں، بھائی جو دین پہ عمل کر رہا وہ امام کے ساتھ ہی تو ہوگا، ارے میرے ساتھ ہیں کہاں، سارے آپ کے ساتھ ہیں، سارے حاجی ہیں۔ یہ میں نے کہا میرے ساتھ کا تو بڑا مسئلہ ہے، یہ سارے حاجی بھی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ راوی کے منہ پہ اپنا ہاتھ پھیر دیا، دیکھو ذرا غور سے، اب جو دیکھا مولا اس میں تو انسان بڑے کم ہیں، انسان زیادہ نہیں ہے۔ دیکھا جیسے جیسے انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے ویسے ہی اس کی حالت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، یہ ظاہراً انسان نظر آتا ہے، باطناً حیوان بن جاتا ہے۔ جیسے بھی آپ کے عمل ہوں گے ویسی آپ کی صورت ہو جائے گی دنیا میں، مگر آپ جب آئینے میں دیکھتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں اپنے آپ کو۔ ذرا حقیقت کے آئینے سے دیکھیے۔ تو امام نے کہا یہ ہمارا ساتھ دیں گے کیا؟ چھٹے امام کی خدمت میں نہیں آئے گا؟ ارے مولا صاحب آپ کے ساتھ ہیں، چلیے انتقام لے لیجئے۔ کہا کود جاؤ تنور میں۔ میں آپ کو اتنا اچھا مشورہ دے رہا ہوں، آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں شروع میں ہی، کود جاؤ تنور میں، کودو۔ تو واقعہ سنا ہوا آپ کا، بس ایک میسیج میں دینا چاہتا ہوں، آیا تھا کاہے کے لیے؟ بدلہ لے لیجئے، آپ کھڑے ہو جائیے، خلافت آپ کا حق ہے، آپ لے لیجئے۔ امام کہتے ہیں بھائی کود جاؤ تھوڑا سا۔ کہتا ہے مولا کیا کوئی اور نہیں ملا آپ کو صبح سے؟ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک اور آ گیا، ہارون مکی، کود جاؤ تم۔ نہ یہ پوچھا کیوں، نہ یہ پوچھا کس لیے، نہ یہ پوچھا میں وہاں سے آیا ہوں، میں یہاں آیا ہوں، آپ کی زیارت تو کرنے دو، آپ کے سینے سے تو لگ جاؤں، فوراً۔ اب یہ زیادہ پریشان ہے بیچارہ جو برابر میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھ تو لیجئے بھن گیا ہوگا، یہ بڑا بیکل ہے۔ تو خیر وہ واقعہ آپ کا سنا ہو، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ تو دیکھیں حالات امام سجاد کے نہیں ہیں، کوئی قریب نہیں آتا ہے، اور اگر آتا ہے تو حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ سجاد خطبہ دے سکیں، اس لیے کہ پھر دوسری کربلا ہو۔ اور شہادتیں ایسے ہی نہیں دی جاتی ہیں، شہادت کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر شہادت کے ذریعے اسلام نہ بچتا ہو تو امام شہادت بھی نہیں دیتا ہے۔ ایسے ہی تھوڑا ہی ہے کہ ادھر جنگ ہو رہی ہے ادھر تم جا کے مر جاؤ، ایسی تمہاری شہادت کا کیا فائدہ؟ نہیں، شہادت کے کچھ نتائج ہوں۔ اب اسلام کو خون کی ضرورت نہیں رہی، کربلا میں کافی خون دیا جا چکا ہے اسلام کی رگوں کے لیے، اب ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہوگا تو دو نقصان ہیں، باپ بیٹے قتل کر دیے جائیں گے دونوں، نسل امامت ختم ہوگی۔ اب آپ کہیں بھلا امام کو کون قتل کر سکتا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام امام ہی تو تھے، حضرت علی علیہ السلام امام ہی تو تھے۔ یہ اگر معجزوں سے لڑتے تو پوری دنیا کا قیامت جناب آدم سے لے کے اور قیامت تک جتنے آدمی ہوں تو وہ علی کا خالی ایک انگلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر معجزے سے لڑنے لگے۔ کیوں؟ ارے یقین نہیں آتا جب انگلی کے اشارے کو سورج برداشت نہ کر سکے تو انسان کے اندر کیا اتنی طاقت ہے؟ لیکن نہیں،
امام علیہ السلام کے پاس ایسا موقع نہیں تھا، اب خون کی ضرورت نہیں تھی، لہذا اب تبلیغ تو کرنی ہے نا، ہدایت کرنی ہے انہیں، خطبوں کا موقع نہیں ہے۔ بس اب امام سجاد علیہ السلام نے، یہ جواب آ رہا ہے اس کا جو باقی لوگ نہیں تھے، میں بیان کر چکا تھا لیکن اتنا تفصیل سے بیان نہیں کیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ امام علیہ السلام کے بعد جب موقع نہیں ہے تو اب دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی جا رہی ہے، اور یہ ہر امام کی خاصیت ہوتی ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ کمال، صادق تو سب ہے مگر کوئی ایسا ہے جس کا لقب ہی صادق ہے، کاظم تو سب ہے مگر کوئی ایسا ہے لقب ہی کاظم ہے، زین العابدین بھی سب ہے، سب کی عبادتیں بہت زیادہ ہیں مگر کوئی ہے کہ جس میں خاص کر دیا جائے نہیں یہ ہے زین العابدین۔ تو اسی طرح تبلیغ کا طریقہ خاص ہے، یہ امام زین العابدین نے بتایا کہ آج تک خطبوں سے تبلیغ ہوتی تھی، آج تک تلواروں سے تبلیغ ہوتی تھی، آج تک علم کے ذریعے تبلیغ ہوتی تھی۔ میرا نانا فرما کے گیا ہے الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو میں تمہیں ایسے ماحول میں دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کر کے بتا رہا ہوں کہ دعا خالی مانگنے کا نام نہیں ہے، دعا ظالم کو ذلیل کرنے کا نام ہے، ظالم کا مقابلہ کرنے کا نام ہے، حکومتوں کو پلٹنے کا نام ہے، دنیا میں دین پھیلانے کا نام ہے۔ تو اسی دعا کے ذریعے، اسی دعا کے ذریعے امام علیہ السلام نے اتنی بڑی تبلیغ کر دی۔ اس وجہ سے اب وہ دعاؤں کی شکل میں، یہ خالی دعا نہیں ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا مجھے یہی دے دے، نہیں، اس میں ہر چیز رکھ دی امام علیہ السلام، ہر چیز، خدا کو پہچاننے کا طریقہ، خدا کو پہچاننے کا طریقہ، عظمت، عبودیت کا اعتراف۔ بارش رک جائے تو کیا پڑھو، بادل نہ گرجیں، بادل گرج رہے ہوں تیز تو کیا پڑھو، کوئی مریض ہو جائے تو کیا پڑھو، سجدہ شکر۔ امام ایک دعا انشاءاللہ وہ رات میں پڑھوں گا آپ کو، کیا کہتے ہیں امام، پروردگار مجھے یہ نہیں پتا کہ تیرا شکر کس حال میں زیادہ کروں، صحت کی حالت میں زیادہ کروں یا مرض کی حالت میں زیادہ کروں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تیری رحمتیں صحت کی حالت میں بھی برستی ہیں اور تیری رحمتیں مرض کی حالت میں برستی۔ تو انشاءاللہ یہ رات کو میں کمپلیٹ کروں گا اس موضوع کو کہ مجھے نہیں پتا۔ دیکھیں دونوں چیزیں۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جابر سے پوچھا تھا امام علیہ السلام نے، اتنے معصومین کا زمانہ دیکھ چکے ہو، بتاؤ تمہارے ایمان کی حالت کیا ہے؟ کہا میں ترجیح دیتا ہوں بیماری کو صحت کے اوپر، اچھا، بڑھاپے کو جوانی کے اوپر، فقیری کو دولت کے اوپر۔ اب یہ کہتے ہیں میں ترجیح دیتا ہوں۔ اچھا یہ اچھا جواب ہے یا غلط ہے؟ کوئی ہے، سارے آدمی کہتے ہیں جوان رہوں، کسی بوڑھے کو جوان کہہ دیجئے تو دیکھیے کتنے پھول جاتے ہیں، یا نہیں ہے؟ تو جوانی ہر آدمی کو پسند ہے، جو بوڑھے ہیں وہ بھی جوان رہنا چاہتے ہیں، تو ہر آدمی کو جوانی پسند، صحت، کوئی چاہتا مریض رہوں میں نہیں۔ تو بہترین جواب تھا ان کا کہ بڑھاپے میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے، فقیری میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے، پریشانیوں میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے، مرض میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے۔ تو انہوں نے اس نیت سے کہا کہ جس چیز میں اللہ زیادہ یاد آتا ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ امام نے فرمایا کہ اتنے معصومین کی خدمت میں رہ چکے ہو تو بھی تمہارے ایمان کی یہ حالت؟ کہا مولا غلطی کیا؟ کہا غلطی تو یہ ہو گئی کہ تم کون ہوتے ہو میں کہنے والے، میں ترجیح دیتا ہوں، دیکھ یہ تیرے ایمان کی حالت ہے، ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے، نہ جوانی کو ترجیح دیتے، نہ بڑھاپے کو ترجیح دیتے، نہ مرض کو ترجیح دیتے، نہ صحت کو ترجیح دیتے، نہ دولت کو ترجیح دیتے، نہ فقیری کو ترجیح دیتے، ہم کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے۔ وہ مرض میں رکھنا چاہے تو مرض میں شکر کرتے ہیں، وہ صحت میں رکھنا چاہے تو صحت میں شکر کرنا چاہتے ہیں، وہ فقیری میں رکھنا چاہے تو اس میں شکر ادا کرتے ہیں، وہ امیر المومنین بنا
نہ دے. اب آپ دیکھیں تو عزیزو ہر امام کی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ یہ دعا رات کو آپ کو پتہ چلے گی. اور اس کے بعد ایسا امام جو خالی دعاؤں کا خزانہ نہ دے کے جائے بلکہ ایک خزانہ اگر کوئی آ گیا غریب فوراً اٹھا کے جو بھی کچھ ہے وہ حاضر کر دے. اچھا اگر ہم دے دیتے ہیں کچھ آج امام کو تو فخر کرتے یا نہیں کرتے؟ 10 جگہ تو کہی دیتے ہیں یار میرے سے زیادہ تو چندہ ہی کوئی نہیں دیتا یہاں. اچھا انہوں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے اس پہ کبھی سوچ نہیں ہے. ارے میں تو وہاں بھی کرتا ہوں وہاں بھی کرتا ہوں وہاں بھی. دیکھیں مجھے پریشان نہ کیجئے گا یہ سارا میری ہی وجہ سے تو چل رہا ہے یہاں. تو ایسا آدمی کہہ دیتا. ہماری برادری کا وہاں بھی تھا اس وقت کچھ ہدیے بیچارہ ایک چاہنے والا لے جایا کرتا تھا امام کے لیے. 2 ہی سال لے گیا تھا خالی. 30 سال بیوی نے کہا کیسا دوست ہے تمہارا. تو وہ جو ہے ہدیے لے ہی لے لیتا ہے بس کبھی دیتا نہیں ہے تمہیں کچھ. ہے نہیں ہماری برادری کا وہ مگر ہمارے مزاج کا تھا. بیوی تو واقعا بیویوں کے مزاج کی تھی. انہوں نے کہا روز ہر دفعہ ہدیہ تم ہی لے کے جاتے ہو وہ تو کبھی نہیں دیتا. تو یہ بیچارہ حج کرتا تھا حج کر کے مدینہ آتا تھا امام کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا تھا. امام سینے سے لگا لیا کرتے تھے آ جاتا تھا. امام ایک مرتبہ صحابی کہتا ہے خاموش ہو جا یہ بات ہوا کے دوش پر سوار ہو کر میرے امام کے کانوں میں پہنچ گئی ہوگی. یہ ایسا ویسا امام نہیں ہے جسے تم ایسے ہی سمجھ رہی ہو. گئے اس کے بعد اب جو تیسری مرتبہ حج کرنے کے بعد پھر گیا امام کی خدمت میں تو اب تک دستور یہ تھا کہ کھانا کھا کے امام ہاتھ دھلواتے تھے. تہذیب اسلامی دیکھیے امام ہاتھ دھلوائے. آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کے یہاں مہمان آتا ہے یہ وہی تو سیرتیں ہیں ساری. ادھر مہمان آئے ادھر امام علیہ السلام نے ہاتھ دھلواتے تھے. اب کے کیا ہے امام علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا لیے اب تم دھلاؤ اس دفعہ تم دھلاؤ ہمارے ہاتھ. اب وہ تو فقر ہے نا ہمارا جیسا ہوتا تو سوچتا ہوں بھائی اب کے پتہ نہیں کیا تبدیلی سی آئی ہے اس مسئلے میں. ہمیشہ کہتا یہ میرے لیے فقر ہے. چاہنے والا تھا امام کا. ایسے بھی تو ہیں ایسے صحابی دیکھے ہم تو پوچھ لیتے یہ کیوں ہے شریعت میں یہ کیوں ہے شریعت میں حضور یہ کیوں نہیں ہے میرا مزاج تو یہ کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے. صحابی ایسے تھے امام کے کہ امام نے کہا کہتا ہے صحابی مولا اگر ایک انار میرے ہاتھ میں ہو اور آپ یہ کہہ دیں آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے تو میں پوچھوں گا نہیں. اس لیے کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ ہے. ہم تو پڑ جاتے ہیں جی یہ کیوں ہے اس طرح شریعت میں. مطلب آپ ٹھیکیدار ہو شریعت کے آپ کوئی حاکم ہو شریعت کے ماننے والے تو ہو تو امام کو مانیے آپ. اب ہاتھ بڑھا دیے مولا ہاتھ دھل رہے ہیں تشت سامنے رکھا ہے کہا غور سے دیکھو یہ کیا ہے. کہا مولا پانی. کہا پانی نہیں ذرا غور سے دیکھو زمرد سبز نظر آ رہے ہیں کبھی یاقوت خزانہ ہی خزانہ پڑا ہوا ہے اس کے اندر سونا چاندی. دیکھو اب جو غور سے دیکھا کس کے لیے یہ تمہارے لیے ہے. میرے لیے مولا یہ تمہارے لیے ہے. کیا تمہاری زوجہ نے نہیں کہا تھا. اب دیکھیں کیا کہا تھا صحابی نے یہ بات ہوا کے دوش میں سوار ہو کر میرے امام تک پہنچ گئی ہو. چونکہ ہوا موتی ہے امام کی جب بھی کوئی ہوا میں بات ہوتی ہے وہ امام تک پہنچ جاتی ہے. لہذا امام تک کیا تمہاری زوجہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ کون ہے وہ جو ہمیشہ ہدیے لے لیتا ہے دیتا نہیں ہے. دیکھ جب ہم دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ نسلیں کھاتی ہیں. اور ایک مرتبہ اس نے نہیں مولا کہا نہیں لے کے جاؤ اسے دکھانا. اب میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں جس کے ہاتھوں کا دھون
زر و جواہرات میں تبدیل ہو جائے، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ مگر وہ پھر بھی کعبے کے پاس کہے الہی عبدو کعبے فنائک، پالنے والے تیرا بندہ تیرے صحن میں کھڑا ہے، فقیر ہو کعبے فنائک، ایک فقیر ہے جو تیری بارگاہ میں کھڑا ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا دنیا میں ایسا فقیر کہ جس کے ہاتھوں کا دھوبن بھی زر و جواہرات میں تبدیل ہو جائے؟ کہا نہیں، اگر ہم چاہیں تو جہاں ٹھوکر مار دیں وہاں زمین سونے کی ہو جائے، ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ چلا گیا، پہنچا، لو یہ میں نے نہیں کہا تھا تمہاری بات میرے امام تک پہنچے گی، پہنچ گئی میرے امام تک۔ اب یہاں سے تبدیل ہو گئی۔ کہتی ہیں، کہا کہ اگر وہ ایسا امام ہے تو مجھے بھی ملواؤ، اور اب جا رہے ہیں، آئندہ سال دونوں میں ابھی بھی جا رہے ہیں۔ راستے میں بیوی کی موت ہو جاتی ہے، یہ امام کے گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد کہا کہ مولا میری زوجہ آپ کی زیارت کرنا چاہتی تھی لیکن آپ کی زیارت سے پہلے مر گئی۔ امام نے کہا کہ وہ ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی؟ کہا ہاں مولا آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی میری زوجہ، لیکن راستے میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہاں؟ کہا بس میں اسے فلاں جگہ پر چھوڑ کے آیا ہوں تاکہ آپ کو خبر کر دوں۔ امام علیہ السلام نے کہا دوبارہ جا کے دیکھو، جاؤ جا کے تو دیکھو۔ اب یہ گیا، کیا دیکھتا ہے؟ بیوی بالکل زندہ ہے۔ جیسے ہی زوجہ کو دیکھا زندہ، کہا تم؟ کہا ہاں، میری روح قبض کر کے ملک الموت لے جا رہا تھا کہ اچانک ایک جوان، ایسا چہرہ، ایسا حلیہ، ایسی شخصیت، اس نے کہا ملک الموت ہم کہہ رہے ہیں روح کو دوبارہ واپس کر دو۔ جیسے اس نے کہا تو فوراً میری روح دوبارہ میرے جسم میں داخل کر دی گئی۔ کیسے تھے؟ ایسا حلیہ تھا، ایسا حلیہ تھا، بس جیسے امام کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا، کہا یہی تو تھے۔ تو جس کے اندر اب آپ پہچانیے امام کو، یہ ہے وہ جو صحیفہ سجادیہ کا رائٹر ہے، جس نے ہر طرح دنیا کی مدد کی ہے اور دعاؤں کے ذریعے اسلام کی تبلیغ ایسی کی ہے کہ آج ہر امام کے پاس میراث میں وہ صحیفہ سجادیہ جا رہی ہے۔ بس انشاءاللہ اسی صحیفے کے اوپر رات کی مجلس میں موضوع آگے بڑھے گا۔ ہماری زیارت کے لیے آئی، کتنا مقام ہے اس شخصیت کا کہ جو امام کی زیارت کے لیے جائے؟ دیکھا؟ بس ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اسے توجہ سے سنیے گا کہ زیارت امام وہ عظیم عمل ہے کہ راہ میں موت بھی آ جائے تو ملک الموت بھی دوبارہ زندہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا۔ نہیں، یہ نیت سے آئی تھی ہماری، ایسا امام، ایسا امام، مگر ادھر دعا پڑھ رہے ہیں، ادھر آنکھوں سے آنسو، ادھر دعا ادھر گریا، ادھر دعا ادھر آنسو، ادھر دعا ادھر، کبھی علی اکبر، کبھی علی اصغر، کبھی عباس، حتیٰ کہ اگر جناب عباس کے بیٹے کو دیکھ لیتے ہیں آتے ہوئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے۔ کسی نے کہا مولا یہ جب عباس کا بیٹا آتا ہے تو آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہا نہیں، جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا یاد آ جاتا، میرا چچا مجھے یاد آ جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ کھڑے ہو جاتے، سیدھے سے لگا لیتے ہیں۔ میرے چچا کے بڑے احسان ہیں ہم پر۔ ایسا امام، ادھر دعا ادھر گریا، رو رہا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر کوئی شہادت کا دن ہو یا عاشور کا دن ہوتا ہے تو چونکہ آپ عاشور کے دن بالکل متوجہ ہوتے ہیں ان کی طرف، بالکل، تو بتائیے کھانے میں دل لگتا ہے؟
ہنستے ہیں آپ اس دن؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارا رخ بس کربلا کی طرف ہو گیا ہے. بس ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اس نے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے, بھولتے نہیں تھے. پانی آ کہتے کیسے بھول جاؤں, میرا بابا پیاسا مارا گیا, کیسے بھول جاؤں میرا بابا قتل کر دیا, ہمیشہ گریا ہمیشہ گریا, روتے رہتے ہیں. اور پھر وہ یہ ایام جن میں اپنے خوش نصیبی ہے اس آدمی کی جو ان ایام کو درک کر لے کہیں بھی اور مجلسوں میں شرکت کر لیں, واقعا خوش نصیبی ہے. کیوں؟ اس لیے یہ اہل بیت کی اسیری کے ایام ہیں. کربلا سے پہلے اتنے مصائب تھوڑے نازل ہوئے ہیں. آپ کتنا روتے ہیں کربلا میں, کہا پیاس پہ رو رہے ہیں, اب گریے پہ رو رہے ہیں, اب شہادت پہ رو رہے ہیں, لیکن یہ جو اسیر ہیں ان کی مصیبتیں ان سے بھی بڑی ہیں. اب میں ایک حساس جملہ کہنا چاہتا ہوں. عباس کی پیاس اس وقت ہے جب تک زندہ ہیں, علی اکبر اس وقت تک پیاسے ہیں جب تک زندہ ہیں, حسین اس وقت تک پیاسے ہیں جب تک زندہ ہیں, لیکن یہ سکینہ کب تک پیاسی رہی, یہ زینب کب تک پیاسی رہی. روایت میں پڑھا کہ ایک دن اپنی پھوپھی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی. پوچھا پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ اے میرے لال کھانا اتنا کم آتا ہے کہ اپنے حصے کا اٹھا کر سکینہ اور بچوں کو کھلا دیتی ہوں. اب علی کی لاڈلی میں اتنی طاقت نہیں رہی جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے. عزیزو ایسی بیویاں ایسے اسیر. جب 11 محرم کو قافلہ جا رہا ہے تو جناب زینب کبریٰ نے سب کو سوار کر دیا, فضہ کو سوار کر دیا, ام لیلہ کو سوار کر دیا, ام کلثوم کو سوار کر دیا, اور سکینہ کو لے کر ایک اونٹ پر خود سوار ہو گئی. ابھی سوار ہوئی تھی. صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ شمر ملعون آگے بڑھا, کبھی اس اونٹ کو دیکھتا ہے, کبھی اس اونٹ کو دیکھتا ہے, کبھی اس اونٹ کو دیکھتا ہے. کہا مجھے بتاؤ وہ بچی کون ہے جسے حسین بہت زیادہ پیار کرتے تھے؟ کسی نے کہا یہ سکینہ ہے جسے حسین بہت زیادہ پیار کرتے تھے. سکینہ کو دیکھا, پھوپھی کی آغوش, ہاتھ بندھے ہوئے, فوراً کہتا ہے اس بچی کو اتارو. کیوں؟ کہا اچھا لوگ سمجھ رہے تھے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آیا ہوگا, لوگ سمجھ رہے تھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوگا, مگر عزیزو ایسا غضب ہوا اسلام کی اس تاریخ میں جو کبھی نہ ہوا تھا. یتیم بچی کو چھینا. سکینہ تڑپ کے رہ گئی, پھوپھی اماں مجھے بچا لو, بھائی سجاد مجھے بچا لو, مگر اتنے مجبور ہیں سکینہ کو نہیں چھڑا سکتے. نہیں عزیزو ایسے نہیں, آپ کے رونے کی آوازیں آسمان تک پہنچے. وہ وقت ہے سکینہ بلک رہی ہے, اے بھائی مجھے شمر سے چھڑا لو, اے بھائی اماں مجھے شمر سے چھڑا لو. شمر نے کیا کیا؟ کہا سکینہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی بلکہ اسے الگ اونٹ پہ سوار کیا جائے گا. لو عزیزو الگ اونٹ پر بچی کو سوار کر دیا, لیکن جب اونٹ چلتا ہے تو بچی اپنے کو کیسے سنبھالے؟ ہاتھ بڑھا کے کہتی ہے اے بھائی مجھے بچا لو, اے سجاد مجھے بچا لو, اے پھوپھی اماں مجھے بچا لو. شمر نے کہا یہ زیادہ رو رہی ہے, ہاتھوں کو پکڑا, پشت کے ابل سکینہ کو اونٹ پر لٹا دیا, اونٹ کی پشت سے سکینہ کو باندھ دیا. ارے عزیزو برداشت نہ کر سکیں گے, جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا پسلیاں چلتی تھی, خون بہتا تھا, بار بار پکارتی اے بھائی. وہ وقت بھی آ گیا, کوفہ ہے, سکینہ تڑپتی ہوئی جا رہی ہے, پسلیوں سے خون بہ رہا ہے, پورا سینہ چھل گیا. خدا کی قسم پوری دنیا میں صرف 2 بیویاں ایسی ہیں کہ
کہ جب انہیں غسل دیا گیا تو غسل دینے والے نے چیخ مار دی، ایک فاطمہ، علی نے چیخ مار دی، اے غسالہ، اے زینب، اس بچی کو کیا مرض تھا؟ پسلیاں کھل گئی ہیں شہزادی کی۔ جا رہے ہیں کوفہ۔ ایک مرتبہ جب زیادہ پریشان ہوئی، ایک رسی میں 12 گلے باندھ دیے، سکینہ ہے، تماشائی مجمع آئے ہوئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ اپنے مکان کی چھت پہ پہنچی، کیا دیکھا کہ نیچے شہید ہیں، ان کے سر ہیں، ارے پیشانیوں پر نمازوں کے نشان، ایسے شہید میں نے نہیں دیکھے۔ اب جو نیچے کی طرف دیکھا، کیا دیکھتی ہے؟ ایک بچی بار بار کہتی ہے، اے پھوپھی اماں مجھے پیاس نے مار ڈالا، اے پھوپھی اماں میرا کلیجہ جلا جاتا ہے، اے پھوپھی اماں مجھے تھوڑا سا پانی پلوا دو۔ جیسے ام حبیبہ نے آواز سنی، اپنی کنیز کو بھیجا، نیچے اتر کے آئی، کوزہ آب دیا، لے بچی ٹھنڈا پانی پی لے۔ سکینہ نے کوزہ آب کو دیکھا، زینب کا چہرہ دیکھا، اشارہ کیا بیٹی پی لو۔ ابھی پینا چاہتی تھی، ام حبیبہ کہتی ہے بچی پانی پی لے، پانی پینے کے بعد میرے لیے کچھ دعائیں کر دینا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے تجھ جیسے یتیموں کی دعا، تجھ جیسے غریب کی دعا پروردگار جلدی سن لیتا ہے۔ سکینہ نے ایک مرتبہ پھوپھی کو دیکھا، زینب کہتی ہے میرے لال ابھی پانی نہ پینا، پہلے اس کی دعا کر دو۔ کہا بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا یہ بتا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے بھائی کا سر ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے۔ بتاتی جا رہی ہیں، دیکھ وہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے، ابھی بیان کیا تھا یہ میری پھوپھی ہے، وہ ہتکڑیاں پہنے میرا بھائی ہے، میرا سارا گھر اجڑ گیا۔ کہا بس یہ دعا کر دے جس طرح تمہارا گھر اجڑا اس طرح میرا گھر نہ اجڑے۔ شام غریبہ کا جلا ہوا دامن اٹھایا، اے پاننے والے جس طرح ہمارا گھر اجڑا اس طرح اس کا گھر نہ اجڑے۔ دوسری دعا کا دوسری دعا میری یہ ہے، میرا شوہر پردیس گیا ہے، دعا کر دو جس طرح تم یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہو۔ پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، تجھے میری غربت کا واسطہ، اس کا شوہر واپس آ جائے، اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ تیسری دعا کیا ہے؟ کہ تیسری دعا یہ ہے، یہ کہہ دو مجھے مدینے جانا نصیب۔ میری تیسری دعا یہ ہے، یہ دعا کرو مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ بس ایک مرتبہ مدینے کا نام آیا، پھوپھی کے چہرے کو دیکھا، سکینہ چپ ہو گئی، پوچھتی ہے بی بی مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا کہاں جانا چاہتی ہے؟ مدینے میں۔ کس محلے میں؟ محلے بنی ہاشم میں۔ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا بی بی وہاں میرا شہزادہ رہتا ہے، وہاں میری شہزادی رہتی ہے، وہاں رسول کا روزہ ہے، وہاں نبی کا خاندان ہے، وہاں فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ جیسے ہی کہا یہ تو بتا تیرے شہزادے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے شہزادے کا نام حسین ہے۔ حسین کا نام سنا؟ کہا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا میں اپنی شہزادی کا نام اس مجمع میں نہیں بتا سکتی، اس مجمع میں میں اپنی شہزادی کا نام نہیں بتا سکتی۔ جیسے ہی یہ کہا کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ ارے کیوں نہیں دیکھا؟ اگر وہ تیرے سامنے آ جائے تو کیا پہچان لے گی؟ کہا کیسے نہ پہچانوں گی، بالوں کو الٹا، اے ام حبیبہ یہ تیری شہزادی۔ ایک مرتبہ کہا ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عباس کہاں ہے؟ اکبر کہاں ہے؟ ام حبیبہ سب ساتھ آئے ہیں۔ حسین کے سر کو دیکھا،
اللهم